الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سلسلہ معرفت الصحابہ کا یہ 11واں درس ہے، اور اس درس میں انشاءاللہ الصحابی کی جو اصطلاحی تعریف ہے اس کی شرح کرتے ہوئے ایک اور بات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ گزشتہ 2 درسوں میں، یعنی درس نمبر 9 اور درس نمبر 10 معرفت الصحابہ سے متعلق اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ صحابی کہلانے کے لیے کیا بلوغت شرط ہے؟ یہ بات کہاں سے آتی ہے؟ صحابی کی جو اصطلاحی تعریف ہے، جسے بعد کے محدثین نے جو جامع اور مانع تعریف کی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ذلک ولو تخللت ردۃ علی الصحیح، یعنی جس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان کی حالت میں ملاقات کیے ہوں اور اسی پر ان کا انتقال ہوا ہو، اگر مان لیجئے کہ جو ہے یعنی کسی کی زندگی میں ارتداد کی بات آ چکی ہو، پھر اس ارتداد سے توبہ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا ہو، پھر اسلام ہی پر رہے ہوں، اسی پر ان کی موت ہوئی ہو، تو الصحابی ہونے کا جو شرف ہے وہ ان پر باقی رہے گا۔ یہ جو تعریف کی گئی ہے، یہ صحابہ کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کل حصے کا دراسہ کر کے جو ہے یہ تعریف جو ہے یعنی اصطلاحی طور پر بیان کی گئی ہے، تاکہ کوئی الصحابی جو بھی ہیں وہ اس سے فوت نہ ہو جائیں، وہ اس سے خارج نہ ہو جائیں، اور جو غیر صحابی ہیں وہ اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہ مقصود ہوتا ہے جامع اور مانع تعریف ہونے کا۔ آج کے اس درس میں اس بات کی وضاحت کروں گا، جیسے گزشتہ 2 درس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ صحابی ہونے کے لیے کیا بلوغت شرط ہے؟ یعنی صحابہ میں ایسی بڑی تعداد کے ہیں جو 7-8 سال کے رہے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، تو کیا وہ صحابی نہیں کہلائیں گے؟ بات ایسی نہیں، کیونکہ سن التمییز والی جو بات ہے، یعنی جس کے اندر تمیز کرنے کی قوت ہو، صلاحیت ہو، شعور ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو بچے ہیں عہد نبوت کے 7-8 سال وغیرہ کے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ان کی عمر اگر نہیں معلوم ہے تو وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، پھر صحابہ سے متعلق انہوں نے ایسی باتیں بیان کی ہیں جیسے گویا کہ ایک 40 سال کا آدمی ہے، کوئی 50 سال کا آدمی، اتنا شعور، کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے لیکن شعور کی میں بات بتا رہا ہوں، یعنی اتنا گہرا شعور، ایسی روایت ہمیں ملتی ہیں۔ تو وہ تو گزشتہ 2 درس میں بات ہو گئی۔ آج کے اس درس میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ بچے، یعنی جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اس وقت جن بچوں کی عمر 2 سال، 2.5 سال، 3 سال کے آس پاس کی تھی، جن میں شعور ہی نہیں رہتا ہے، تمیز ہی نہیں رہتی ہے، بس انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ایسی ہی جیسے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا تو وہ دیکھنے کا جو شرف انہیں حاصل ہے، اس اعتبار سے بھی وہ صحابہ کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک فضیلت والی بات ہے، بھلے ہی وہ شیرخوار بچے ہیں، گود کے بچے ہیں، چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی 3 مہینے کا کوئی بچہ ہے، کوئی 1 سال کا، کوئی 2 سال کا، تو اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں، کیا الصحابی کی تعریف میں یہ بھی داخل ہیں؟ کیا وہ شرف ان کو بھی ملتا ہے؟ یہ آج کے اس درس میں گفتگو کی جائے گی۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے 3 نشستوں میں بات رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات جو فی الحال مجھے اس نشست میں رکھنا ہے وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے آغاز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے الصحابی کی جو تعریف بیان فرمائے ہیں کہ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ، اس تعریف سے متعلق میں نے گزشتہ درسوں میں کافی باتیں کی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس تعریف کی، اس اصطلاحی تعریف کی شرح کرتے ہوئے، یعنی ان حضرات پر، ان اصحاب علم پر آپ نے نقد کیا ہے، رد کیا ہے، اور ان کے قول کو مردود قرار دیا ہے
جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں صحابی ہونے کے لیے، جو صحابی ہونے کا جو شرف ہے اس اعتبار سے کئی افراد نکل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بلوغت کی جنہوں نے شرط لگائی، ایسی صورت میں یعنی کتنے صحابہ نکل جائیں گے؟ یعنی گزشتہ درس میں تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ صحابی ہونے کے لیے اللہ کے رسول سے سماع ضروری ہے، کوئی تو حدیث سننا ضروری ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تو بات سننا ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جانا ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ایک عرصہ، ایک لمبی مدت لگانا ضروری ہے، جو عرف میں جو الصحبہ کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس طرح کے شروط لگائیں گے تو صحابہ کی بڑی تعداد نکل جائے گی۔ تو الصحابی جب کہلاتے ہیں تو ان میں اس طرح کی قیود نہیں ہیں۔ قیود کس طرح کی ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردۃ علی الصحیح، یہ شروط ہیں، اور اس شروط کی وجہ سے کل صحابہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، جو بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کو دیکھے ہوں، آپ ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کیے ہوں، دور سے بھی آپ کو دیکھے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو اس میں سے ایک شرط یہ بھی لگائی جاتی ہے جن حضرات نے، اور وہ شرط درست نہیں ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول کے صحابی ہونے کے لیے یعنی تمییز کی جو عمر ہے، یعنی قطع نظر اس کے کہ جو ہے وہ 7 سال ہے یا 8 سال ہے یا 5 سال ہے، عام طور پر 7 سال ہے، مان لیجیے کہ 5 سال کے بچے کے اندر بھی، جیسے محمد بن الربیع ہیں رضی اللہ عنہ، جن میں ایک طرح کا شعور، بات سمجھنے کی صلاحیت، یعنی کم از کم یہ شرط ہونی ضروری ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، صحابی کا جو شرف ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی بچے کی ولادت ہوئی ہو، اور اس وقت ولادت ہوئی ہو جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، تو ان کی عمر 5 مہینے تھی، میں 5 مہینے کی بات کر رہا ہوں، 1 سال عمر تھی، 2 سال عمر تھی، اگر یہ بھی مدت ہو، جسے ہم کہتے ہیں نا شیر خوار بچہ، اللہ کے رسول کے بچے کو گود میں لایا گیا ہو، جس کی آپ نے تحنیک کروائی ہو، تو ایسے چھوٹے جو بچے ہیں دون سن تمیز، یعنی ابھی ان کے اندر وہ شعور ہی نہیں ہے، ابھی کون کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے ان کو، بھی بول چال نہیں ہے ان کے اندر، ابھی کھڑے نہیں سکتے ہیں خود سے، وہ اتنی عمر کے بھی بچے ہوں جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے، اس وقت کی بات ہے، تو وہ بچے بھی صحابی جب کہتے ہیں تو اس زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ شرف ان کو بھی ملتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی روایتوں کا حکم کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کوئی بات براہ راست سنے تو نہیں، اللہ کے رسول کے دیکھے ہوئے احوال تو بیان نہیں کر سکتے، اتنی عمر تھی نہیں ان کی، تو ان کی جو روایات ہوں گی وہ ایک تابعی کے زمرے میں رکھی جائیں گی، لیکن بحیثیت الصحابی کا جو شرف ہے وہ تو انہیں ضرور ملے گا۔ یہ بات ہے جو مجھے اس درس میں اور اس کے بعد والے 2 درسوں میں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ابن حجر سے متعلق بتاتا ہوں رحمہ اللہ، یہ جو فتح الباری ہے، بے حد معروف کتاب، یعنی عوام و خواص سب جانتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو کتاب فضائل اصحاب النبی کا جو میں نے حوالہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ابن حجر رحمہ اللہ نے یعنی اس بات کو بیان فرمایا کہ جو لوگ یہ شرط لگاتے ہیں کہ صحابی ہونے کے لیے یعنی کم از کم شعور کی حالت ہونی چاہیے، یعنی 5-6 سال 7-8 سال کا بچہ ہو یا اس سے بھی زیادہ، جس کے اندر شعور ہو، شعور کی اگر کمی ہے مطلب بچے میں، جیسے 1 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، وہ بحیثیت صحابی کا جو لفظ ہے اس وسعت میں وہ نہیں آئیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ وَعَمِلَ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحَابَةِ يَدُلُّ عَلَى الثَّانِي، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی صحبت ہونی چاہیے ایک طویل مدت میں، یا یہ کہ جو ہے اللہ کے رسول کو بس دیکھ لیے ہوں، یعنی بھلے ہی ان کے اندر اتنی عمر نہیں ہے، جیسے 1 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی تو کسی کو دیکھتا ہے، اپنے دادا کو دیکھ لیتا ہے، اپنے گھر کے اور بڑے بزرگوں کو دیکھ لیتا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھ لیتا ہے، کسی دن کوئی آ گئے گھر میں مہمان، 1 سال کا بچہ دیکھ تو لیتا ہے ان کو، لیکن یہ دیکھنے میں وہ دیکھنے میں فرق ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے صحابی ہونے کے لیے اس بچے کے لیے بھی یہ شرف ہے، جس بچے نے ایمان کی حالت میں یعنی مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ بچہ، اور اللہ کے رسول کو جو ہے بس دیکھ لیا ہے، کسی بھی صورت میں اللہ کے رسول نے اس بچے کو دیکھ لیے ہیں، تو الصحابی ہونے کی صف میں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ صحابہ پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کو دیکھیں گے تو ان علماء نے جنہوں نے صحابہ پر کتابیں لکھی، ان بچوں کو بھی داخل کیا ہے جو اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت شیرخوار بچے تھے، گود کے بچے تھے، اتنی چھوٹی عمر کے بچے تھے، ان کو بھی داخل کیے ہیں۔ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا مِثْلَ محمد بن ابی بکر الصدیق وَإِنَّمَا وُلِدَ قبل وفاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب3 أشهر وأيام،
ابن حجر رحمہ نے یعنی اس بات کو بیان کیا کہ محدثین کو دیکھو کہ الصحابہ پر لکھی گئی کتابوں میں محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو فرزند ہیں، جو اسماء بنت عمیس سے جن کی ولادت ہوئی تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے جو ہے ندا لگائی آپ نے، مطلب اعلان کروایا آپ نے کہ آپ اللہ کے حج کو جا رہے ہیں، سبھی آپ کے ساتھ نکل کر کے آئے مدینے کے لوگ، اسماء بنت عمیس بھی تھیں۔ ابھی آپ جو ہے وہ جو ذوالحلیفہ جو مقام ہے اس سے کچھ آگے یا وہیں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ٹھہرے رہے تو جب آپ احرام باندھا وہاں سے آپ نے، تو اس وقت جو ہے مطلب یہ انہوں نے بچے کو باذن اللہ تعالی جنم دی۔ تو محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت وہاں پر ہوئی، وہ حالت نفاس میں تھیں اس وقت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت وہ تقریباً 3 ماہ کے آس پاس کی عمر کے تھے، یعنی ذوالقعدہ کے بالکل آخری دنوں میں ولادت ہوئی تھی ان کی، ذوالحجہ، محرم، صفر اور ربیع الاول، گویا کہ 3.5 مہینے کے آس پاس کی عمر کے تھے وہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، اور صحابہ پر لکھی گئی کتابوں میں محدثین نے ان کو بھی شمار کیا ہے۔ تو یہ مقصود تھا ابن حجر رحمہ اللہ کو۔ البتہ ابن حجر رحمہ اللہ نے آگے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل والخلاف الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق الإسفرائيني ومن وافقه على رد المراسيل مطلقا حتى مراسيل الصحابة لا يجري في أحاديث هؤلاء لأن أحاديثهم لا من قبيل مراسيل كبار التابعين ولا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان کی روایات کا حکم کیا ہوگا۔ ان کی روایات جو ہے یعنی تابعین کی جو روایات ہوتی ہیں اس درجے کی ہوں گی، یا الصحابی کی جو روایات ہوتی ہیں اس درجے کی ہوں گی۔ پھر اگر الصحابی کی بھی روایت جب ہوتے ہیں تو مراسل الصحابہ میں ان کا شمار ہوگا یا مراسل التابعین میں ان کا شمار ہوگا۔ ایک خالص ایک فنی ایک جانبی بحث ہے جو ہمارے موضوع سے فی الحال خارج ہے، لیکن الصحابی ہونے کا جو شرف ہے وہ ان کو ملے گا، بھلے ہی وہ 1 سال کی یا اس سے بھی کم عمر کے بچے تھے جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے متعلق جو کم عمر کے بچے تھے، آپ دیکھیے یہ جو کتاب ہے الاصابۃ فی تمییز الصحابہ، اب میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، الاصابۃ فی تمییز الصحابہ صحابہ پر لکھی گئی کتابوں میں ایک بہت ہی ممتاز کتاب، نمایاں کتاب ہے، اور یقیناً ابن حجر رحمہ اللہ کے سے پہلے یعنی متعدد اہل علم نے یعنی فضائل الصحابہ پر یا معرفت الصحابہ پر کتابیں لکھی ہیں، اور جو ہے کتابوں کو صحابہ کو جمع کیا ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس سب کتابیں سامنے تھیں، تو آپ نے مزید جو ہے مطلب کوشش کر کے ان صحابہ کو جن کے نام فوت ہو چکے تھے، جو ہے مطلب جو ہے نہیں ذکر کیے گئے تھے کسی وجہ سے، تو آپ نے ذکر کیا ان سارے صحابہ کو، تقریباً 12,000 سے زائد صحابہ کا جو ہے اس میں نام درج ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک خاص ترتیب سے جو ہے اس کتاب کو پیش کیا۔ اس کتاب کا جو ہے مکمل میں نے تعارف کروایا ہے، الحمدللہ یوٹیوب پر موجود ہے کہ الاصابۃ فی تمییز الصحابہ، اس کتاب کا تعارف، اس کتاب میں کیا منہج اختیار کیا ہے ابن حجر نے رحمہ اللہ، پوری تفصیل سے میں نے ذکر کیا ہے، آپ وہاں سن لے سکتے ہیں۔ لیکن مجھے آج کی اس درس میں یہ بات بتانے میں مقصود ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب کو یعنی کس طرح سے ترتیب دیے ہیں۔ ہمارے موضوع سے متعلق ایک بات ہے وہ مجھے آپ کو بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحابہ کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے حروف الہجا سے، یعنی الف با تا ثا، اس طرح سے، جس طرح سے مان لیجئے کہ حرف الالف ہے، حرف الالف سے جتنے صحابہ کے نام آتے ہیں اسے ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں، حرف البا سے جتنے صحابہ کے نام آتے ہیں اسے ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، پھر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی حرف الالف پر آنے والے جتنے بھی صحابہ کے نام ملتے ہیں ان کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کس طرح سے 4 حصوں میں؟ پہلا حصہ وہ ہے جن کی صحبت واضح ہوتی ہے احادیث سے، جیسے اب وہ کسی صحابی کا صحابی ہونا کیسے معلوم ہوتا ہے، اس پر مستقل ہم ایک درس دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، ہماری ترتیب میں وہ بھی ایک بات آئے گی کہ کسی شخص سے متعلق کہ وہ صحابی ہے کیسے ثابت ہوگا، کیسے معلوم کیا جائے گا، وہ کون سے طرق ہیں، یعنی کس طرح سے یہ ثابت ہوتی ہے یہ چیز کہ وہ صحابی ہیں، اس پر مستقل ایک درس ہوگا انشاءاللہ۔ تو جب صحابی ہونا معلوم ہوتا ہے تو ان کو جو ہے وہ صحابی ہونا جن کا ثابت ہو جاتا ہے ان کو پہلے زمرے میں رکھتے ہیں، یعنی القسم الاول میں رکھتے ہیں۔
القسم الثانی میں یعنی ہر حرف سے متعلق القسم الثانی میں کیا کرتے ہیں کہ وہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ولادت ہوئی اور جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی عمر جو ہے دون سن تمیز، یعنی مان لیجیے کہ 4-5 سال کی عمر کے تھے، ابھی جن کے اندر شعور نہیں ہے، جن کے اندر ابھی بالکل چھوٹے سے بچے، کم سن بچے ہیں، یعنی ان بچوں کو اس میں داخل کی ہیں ہر حرف سے متعلق۔ اگر آپ دیکھ لیں گے مثال کے طور پر یعنی حرف السین، تو آپ کو جو ہے اس میں القسم الاول میں وہ نام ملیں گے جن کا صحابی ہونا معروف ہے، جو الصحابی کہلائیں گے، جن کے اندر شعور ہے، الصحابی کی تعریف ہے وہ جس میں وہ آتے ہیں۔ اور القسم الثانی میں وہ الصحابی ہی ہیں، اس کے زمرے میں آ جاتے ہیں، لیکن بس کم سن بچوں کے نام اس کے اندر حرف السین میں لکھتے ہیں القسم الثانی میں۔ القسم الثالث میں کیا کرتے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں نا المخضرمون کون ہیں، ان پر کچھ میں ہلکا پھلکا تعارف کرواؤں گا انشاءاللہ آنے والی 2 نشستوں میں، یعنی اس کے بعد کے المخضرمون۔ ویسے المخضرمون کون ہوتے ہیں میں نے تفصیل سے درس دیا ہے، المخضرمون کون ہوتے ہیں یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ چوتھی قسم جو اس کتاب کا جو نام ہی ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، یعنی جو ابن حجر سے پہلے جن اصحاب علم نے الصحابہ پر کتابیں لکھی ہیں اور اس میں وہ نام بھی آ چکے ہیں جو حقیقت میں صحابی تو نہیں ہیں لیکن وہم ہو چکا ہے، یا کسی بنیاد پر ان کے نام آ چکے ہیں لیکن وہ صحابی نہیں ہیں، تو ان کی تمیز کی گئی ہے القسم الرابع میں کہ بھئی یہ صحابی نہیں ہیں، آپ کو وہم نہیں ہونا چاہیے، آپ کو دھوکہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ تو یہ دیکھیے ابن حجر رحمہ اللہ نے مقدمہ میں جو بات لکھی ہیں، ذکر کیا آپ نے کہ جو ہے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا، اخوان نے، اصحاب علم نے، کہ میں صحابہ سے متعلق کتاب لکھوں اور جو ہے ان کے نام کو جو ہے میں ترتیب دوں۔ میں نے اللہ سے استخارہ کیا اور اس کو چار اقسام میں میں نے اس کو منقسم کر دیا۔ القسم الاول وہ لوگ ہیں جن کا صحابی ہونا ثابت ہوتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ مستقل ذکر کریں گے۔ کہا کہ القسم الثانی من ذکر فی الصحابۃ من الاطفال الذین ولدوا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبعض الصحابۃ من النساء او الرجال ممن مات صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی دون سن التمییز اذ ذکر اولئک فی الصحابہ انما هو على سبیل الالحاق لغلبۃ الظن على انه صلی اللہ علیہ وسلم رآهم لتوفر دواعي أصحابه على إحضارهم أولادهم عند ولادتهم ليحنكهم ويسميهم ويبرك عليهم۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ دوسری قسم ہر حرف سے متعلق ان کی ہوگی جن کی ولادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت ہوئی جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، تو آپ ابھی شعور کی حالت میں نہیں تھے وہ بچے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ 2-3 سال کے بچے، 4 سال کے بچے جن کے اندر ابھی شعور نہیں ہے، ان بچوں کو ہر حرف سے متعلق القسم الثانی میں رکھتے ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اس وجہ سے بھی کہ جو ہے وہ عمومی طور پر ماں باپ دونوں مسلمان ہیں اور ان کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس گھر میں بھی بچے کی ولادت ہوتی ہے، عام طور پر ماں باپ کیا کرتے تھے، اس بچے کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کے جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے، اس کے لیے دعا دیتے، بچے کے لیے نام رکھتے، تہنیک کرتے، یعنی کچھ کھجور وغیرہ جو ہے چبا کر کے بچے کو اوپر لگاتے تھے، تہنیک کرنا، حنک کہتے ہیں اس کو، تو تہنیک کرواتے تھے۔ تو یہ ایک عام سی بات تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول مدینے میں تھے، کسی بچے کی ولادت ہوئی اور ماں باپ عام طور پر بچے کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کے نہیں جاتے تھے، ایسا نہیں ہے، بچے کو لے کے جایا ہی کرتے تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں۔ تو اس اعتبار سے یہ اللہ کے رسول نے یقیناً ان بچوں کو دیکھا ہوگا اور ان بچوں نے بھی آنکھ کھول کے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، تو وہ جو شرف ہے صحابی ہونے کا، اس اعتبار سے اس وسعت میں ان کو بھی داخل کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس بچے کی بھی ولادت ہوتی، میں مدینے کی بات کر رہا ہوں، مدینۃ الرسول کی، جس گھر میں بھی بچے کی ولادت ہوتی، ان بچوں کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لے جایا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھیے یہ جو امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح، معروف حدیث کی کتاب، صحیحین میں دوسری کتاب ہے، تو یہ حدیث دیکھیے آپ، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الطہارہ میں ایک حدیث لائے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ نے باب جو قائم کیا ہے کہ باب حکم بولی الطفل الرضیع و کیفیتی غسلہ، یعنی وہ بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، یعنی 2 سال کے اندر کا جو بچہ ہوتا ہے،
2 سال یا 2 سال کے اندر کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اگر پیشاب کر دیتا ہے تو اس کی صفائی کا کیا حکم ہے، یعنی پانی کے چھینٹے ماریں گے، وہ جو حکم ہے وہ بتانے کے لیے۔ لیکن اس میں جو حدیث لے کر کے آئے ہیں، حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم، یعنی ام المومنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے گھر میں، ایک صاحب نے اپنے بچے کو لے کر کے آئے، چھوٹے سے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو، اس نے اللہ کے رسول پر جو ہے پیشاب، کپڑوں پر جو ہے پیشاب کر دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے بس پانی کے چھینٹے مارے، دھوئے نہیں، یعنی کپڑے کو دھویا نہیں آپ نے، پانی کے چھینٹے لگا دیے۔ لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس بچے کی بھی ولادت ہوتی تھی آپ کے پاس لایا جاتا تھا نا، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بچے کو لایا گیا تو ایک بچے نے پیشاب کر دیا۔ کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان، یہ ہے وجہ شاہد، یعنی ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو لایا جاتا تھا، یعنی جس بچے کی بھی ولادت ہوتی اس بچے کو لایا جاتا، یا 1 سے 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی لایا جاتا، بچوں کو لایا جاتا تھا اللہ کے رسول کی خدمت میں۔ تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ فیبرک علیہم ویحنکہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے لیے برکت کی دعا کرتے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے، اس کی تہنیک کرتے، اور فأتی بصبی فبال علیہ، ایسا ہوا کہ جو ہے ایک بچے کو لایا گیا اور اس بچے نے پیشاب کر دیا۔ یعنی وہ جو مقدمہ باندھ رہی ہیں ام المومنین عائشہ یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے کان یؤتی بالصبیان، بچوں کو لایا جاتا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو جملہ بتا رہا ہے کہ یہ عام سی بات تھی، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں، یہ اس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں عہد نبوت میں جس بچے کی بھی ولادت ہوتی اور اللہ کے رسول کی خدمت میں اس بچے کو پیش کیا جاتا تھا بکثرت۔ لیکن دیکھنا آپ کہ یہ چھوٹے بچے ہیں جن میں کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا ہے بچہ اور بچے نے پیشاب کر دیا، شعور ہی نہیں بچے کو، یعنی اتنے چھوٹے بچوں کو بھی الصحابی جب کہتے ہیں تو اس وسعت میں انہیں داخل کر دیتے ہیں، وہ شرف ان کو بھی ملتا ہے۔ یہ بات جو ہے آج کے درس میں مجھے بتانا مقصود تھا۔ کچھ مثالیں دوں گا میں، ایسے کون بچے ہیں آنے والے 2 درسوں میں باذن اللہ تعالی۔ دھیان دیجئے گا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابۃ فی تمییز الصحابہ، ابھی میں نے جس کا حوالہ دیا ہے، اس میں آپ نے المستدرک علی الصحیحین کی ایک روایت بھی درج کی ہے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں چھوٹے بچوں کو بکثرت لایا جاتا تھا۔ اس بات کی وضاحت کے لیے جو ہم نے صحیح مسلم کی حدیث پڑھے ہیں، اس حدیث کو بھی ابن حجر نے ذکر کیا ہے رحمہ اللہ، تو وہ حدیث کفایت کر جاتی ہے اس بات کی وضاحت کے لیے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بچوں کو لایا جاتا تھا۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یعنی اس بات کی مزید وضاحت کے لیے المستدرک علی الصحیحین، جو ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ کی ہے، ان کی المستدرک علی الصحیحین سے بھی ایک روایت لائے ہیں جو کتاب الفتن والملاحم سے ہے، لیکن وہ حدیث سنداً موضوع ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ یہ حدیث عبد الرحمن ابن عوف جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، یہ جو ہے المستدرک علی الصحیحین ہے، دیکھ لیجئے آپ، جلد نمبر 4 اور جو ہے صفحہ نمبر 558، حدیث نمبر ہے 8477۔ ایک صاحب ہے مینا مولا عبد الرحمن بن عوف، یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے موالی میں سے ہیں، تو یہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہوئے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کان لا یولد لأحد مولود الا اتی به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا له، کہ جس بچے کی بھی ولادت ہوتی تھی اس بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے والدین لایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے لیے یعنی دعا کرتے تھے، برکت کی دعا وغیرہ۔ لیکن آگے کی جو بات ہے کہ فَأُدْخِلَ عَلَيْهِ مروان بن الحکم، کہ مروان بن الحکم الاموی ان کو بھی داخل کیا گیا۔ جب یہ جو مروان بن الحکم ہے، الحکم یہ تو فتح مکہ کے وقت میں جو ہے مسلمان ہو چکے تھے، ان کے جو فرزند ہیں مروان، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے یعنی ہجرت کر کے مدینے کو چلے گئے تو اس کے 2 سال کے بعد مروان کی ولادت ہوئی تھی، یعنی سمجھ لیں کہ حسن حسین رضی اللہ عنہ کی جو عمر ہے لگ بھگ وہی عمر تھی مروان کی جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب مروان جو ہے کیا یہ صحابی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی عمرۃ القضاء حدیبیہ کے موقع پر آئے تھے، لیکن آپ حدیبیہ سے واپس چلے گئے. آپ حدیبیہ جو ہے مطلب ایک حد ہے حدود حرم میں سے، تو ایک ہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی مناسبت سے 8 ہجری کو بھی آئے تھے آپ، اور حجۃ الوداع کی مناسبت سے بھی آپ آئے تھے. تو مروان مکی ہی میں تھے، ان کے والد کے ساتھ طائف بھی چلے گئے تھے وہ. تو یہ ایک طرح سے جو ہے بہت ممکن ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو فتح مکہ کی مناسبت سے دیکھا ہو یا حجۃ الوداع کی مناسبت سے دیکھا ہو. اس کے امکانات ہیں یقیناً، جیسے کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ الاصابۃ فی تمییز الصحابہ میں. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ مروان سے متعلق جو شیعیت میں جو غلط فہمیاں جو صحابہ صدیق اکبر جو ہے نہیں بچ پائے ہیں ان لوگوں کی گندی زبانوں سے، تو پھر مروان ابن الحکم رضی اللہ عنہما سے متعلق کیا بات ہوگی. لیکن یہاں جو روایت آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول کے پاس جب مروان کو پیش کیا گیا تو یہ جو روایت ہے کہ هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون. یہ الوزغ کہتے ہیں مطلب چھپکلی کو، یعنی گویا کہ اس کی خباثت بتانا مقصود ہے. یہ کہ یہ وزغ ہے اور اس کا باپ بھی وزغ ہے، یہ بھی ملعون ہے، اس کا باپ بھی ملعون ہے، نعوذ باللہ. یہ حدیث اللہ کے رسول سے اصل میں ثابت نہیں ہے. امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ. یہ حدیث سنداً صحیح ہے اور جو ہے امام بخاری امام مسلم نے اپنے الصحیح میں لے کر نہیں آئے ہیں. یہ استدراک کیا ہے امام حاکم نے رحمہ اللہ. امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس پر تعلیق جو آپ نے یعنی چڑھائی ہے، امام ذہبی نے کہا کہ لا واللہ ومینا کذبہ ابو حاتم، کہ اس سند میں مینا جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے موالی میں سے ہیں، ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے ان کی تکذیب کی ہے، یعنی گویا کہ ان کو وضع حدیث سے متعلق متہم کیا ہے ان کو. بہرحال شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها السیء فی الامہ جو شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں دیکھیے یہ ہے جلد نمبر بالکل 1 ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 524، حدیث نمبر ہے 340 پر 8. ہر جگہ یہی جو ہے نسخہ رہتا ہے، اور شاملہ میں بھی یہی نسخہ ہے، اسی انداز میں چھپتی ہیں ہر مجلد میں جو 500 روایات ہوتی ہیں. دیکھیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تخریج کی ہے اور اس سے متعلق تفصیلی باتیں، اور شیخ البانی نے موضوع کا حکم لگایا ہے. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے مروان ابن الحکم کو جو ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں یعنی حرف المیم کے القسم الثانی میں داخل کیا ہے، جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ لہو رؤیا، بس اللہ کے رسول اللہ کے لیے رؤیت ثابت ہے ان کو القسم الاول میں داخل نہیں کیا ہے ان کو. یہ ایک بات. اس کے باوجود بھی اس روایت کو لے کر آئے ہیں اس کے ایک حصے سے استدلال کرنے کے لیے ابن حجر رحمہ اللہ، اور جو اس کے جو الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے جو محققین ہیں انہوں نے اس پر کوئی تعلیق ہی نہیں چڑھائے ہیں، اس کے صحت و ضعف سے متعلق کوئی انہوں نے کلام نہیں کیا ہے. بہرحال یہ روایت موضوع ہے، اور صحیح مسلم کی جو روایت ہے وہ ہمارے موضوع کے لیے کفایت کر جاتی ہے. دھیان دیجیے گا، ان کا تعلق صرف جن بچوں کا اللہ کے رسول کے زمانے میں ولادت ہوئی ہے، اور صرف ولادت نہیں، اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت ان کی عمریں یعنی 2 سال 3 سال کے آس پاس کی عمر رہی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ابھی شعور نہیں ہے ان بچوں میں، 5 سال کے اندر کے جو بچے ہوتے ہیں. تو ان بچوں کو بھی اللہ کے رسول کے الصحابہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں یہ داخل ہیں. البتہ ان کی جو روایات ہیں وہ روایات مراسیل کی قبیل سے ہیں، وہ روایات تابعین کی روایات کا درجہ رکھتی ہیں. وہ اپنے علم میں اس بات کو رکھیے، ورنہ ہمارا جو موضوع ہے کہ الصحابی جب کہتے ہیں اس میں یہ بھی داخل ہیں. اس سلسلے میں چند مثالیں میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ آنے والی 2 نشستوں میں. فی الحال میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو پڑھنے پڑھانے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے اور ان کی طرح ایمان، ان کی طرح قربانیاں دینے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت اختیار کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.